سعودی عرب کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں، سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو سعودی عرب کے ریاکشن کا انتظار تھا اور سعودی عرب کا ریاکشن بھی اس حملے کے اوپر آ گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں، سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کی جانب سے بھی اب ریاکشن آیا ہے اور سعودی عرب کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ عراق کے بعد اردن نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ تو عراق کے بعد پہلے عراق نے فضائی حدود اپنی بند کی تھی اور اب عراق کے بعد اردن نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ تو راشد ولی صاحب، کتنا اہم ہے سعودی عرب کا یہ کہنا کہ اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں؟ شدید مذمت سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کی گئی ہے۔ بات کی طرف توجہ مبذول پہلے بھی کروا رہا تھا، یہ جذباتیت اور ایران کو مزید جنگ میں دھکیلنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ایران کے پاس بدقسمتی سے آپشن بہت محدود ہیں اس وقت۔ وہ اگر مزید اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے تو ابھی امریکہ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کرے گا، تو ان کے لیے عرصہ حیات اور تنگ ہوگا۔ یہ اب فرض بنتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں ان کا انفلوئنس ہے، اور جو ہمارے خلیج کے ممالک ہیں جو کہ ابراہیم اکارڈز کا بھی حصہ ہیں بدقسمتی سے، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے ابھی امریکہ کی وجہ سے تعلقات بہتر ہو رہے تھے۔ اب یہ سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، یہ وہ ممالک ہیں جو جن کا خاصا اس وقت رول ہونا چاہیے اس سٹیج پہ، اور یہ فضائی حدود بند کرنا یہ کانکریٹ ٹینجیبل پہلا سٹیپ ہے۔ اور سعودی عربیہ، جارڈن، انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے، مزید ممالک کو بھی یہ سٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ جتنا ڈپلومیٹک پریشر اس وقت اسرائیل پہ لا سکیں اس جنگ کو روکنا، تاکہ اس سے آگے اس کے جو شعلے ہیں وہ مزید خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور مسلم ممالک کو اگر کوئی کردار OIC ادا کر سکتی ہے، یا یہ خلیج کے وہ ممالک، ترکی بھی ہے، وہ بھی اپنا کردار اس کو ادا کرنا چاہیے، سعودی عربیہ، یو اے ای، ان کا کردار اور قطر کا یہ بہت کلیدی ہے۔ اور یہ اگر اسرائیل کے ساتھ ان کا اس وقت کوئی ڈپلومیٹک اگریسو رسپانس ہوتا ہے تو ظاہر ہے امریکہ کو بھی پھر اس طرف دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بھی خطے میں اپنے مفادات ہیں۔ چین ہے اور یہ ایک پورا ایک ایکا ہو جاتا ہے ان ممالک کا، اس کے ساتھ پھر پوری دنیا کا جو ڈپلومیٹک پریشر ہے وہ اس کو ڈیفیوز کرے سچویشن کو، ڈی ایسکیلیشن کی جانب لے کے جائے، ورنہ تو یہ ایسی جنگ ہے جس میں نقصان سراسر ایران کا ہی ہوگا، اور دنیا پوری کا، چونکہ تیل کی ترسیل کا سارا نظام خرید سے گزرتا ہے، آئل کی قیمتوں پہ اتار چڑھاؤ، اس پہ ہم جیسے جو پاکستان جیسے ممالک ہیں اقتصادی طور پہ بینگ نیبرز آلسو، اس پہ ایک منفی اثر اس پر پڑتا ہے۔ تو یہ ڈپلومیٹک پریشر اور اس کو اس میں تیزی لانا، اور ایرانی لیڈرشپ کو یہ باور کروانا کہ وہ بھی اس قسم کی حکمت عملی اپنائے کہ دے شوڈ لیو ٹو فائٹ another day۔ ٹھیک، جمیل صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ جمیل صاحب، جیسے کہ پہلے تو آپ کنٹینیو کیجئے گا جو گفتگو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس ایک کیا راستہ ہے، اور دوسری بات جیسے کہ راشد ولی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈپلومیٹکلی کیا آپشنز اس پر غور کیا جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جیسے کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اب بھی چاہیں گے کہ ایران آئے، مذاکرات کی میز پر بیٹھے، لیکن جو سٹانس ہے بالخصوص جوہری معاہدے کے اوپر وہ امریکہ اپنے سٹانس پہ قائم ہے، ایران اب بھی اپنے سٹانس پہ قائم ہے، کیونکہ اس طرح کے بھی سٹیٹمنٹس ابھی بھی ایران کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں کہ ان سائنسدانوں کو بھی شہید کیا گیا ہے، تو ان کے جو جانشین ہیں اب وہ بالخصوص یہ جو پرپس اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران پھر کس ویٹیج کے ساتھ آ کر اگر اس طرح کی ڈائلاگ کی طرف معاملات جاتے ہیں، ٹیبل ٹاک کی طرف معاملات جاتے ہیں، تو اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس پر بات کر سکے؟ پہلے احاطہ کر لیتے ہیں پچھلے 36 سے 48 گھنٹوں میں جو بیانات آئے ہیں۔ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ جوہری ایکارڈ جو ہے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایران نے کہا تھا کہ اگر آپ نے جوہری جو ہمیں اگر کہتے ہیں کہ ہم بالکل کسی لحاظ سے انرچمنٹ نہ کریں، اس کی افزائش نہ کریں نیوکلیئر اس کی مواد کی، تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب JCPOA یعنی کہ جب نیوکلیئر ریکارڈ کیا تھا، جو اس میں باتیں ہیں اس وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے یعنی اس سے مزید کم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایکارڈ نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو موٹی موٹی بات تھی۔ اور اس کے بعد نیتن یاہو نے جو بیان دیتے رہے ہیں اس معاملے میں،
کہ وہ شروع سے تلملا رہے تھے کہ کسی طرح اٹیک کیا جائے. اب رہا سوال کہ کیا وہ امریکہ کے آشرواد کے بعد کیا ہے. ظاہر ہے ذہن اگر تمام واقعات، حالات اور تاریخ کو دیکھا جائے، ریلیشنز جس میں کہ کہا جاتا ہے، اور دونوں طرف سے کہا جاتا ہے، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اور اسرائیلی لابی کا عمل دخل امریکن گورنمنٹ میں، امریکن میڈیا میں، امریکن کانگریس میں، ہر جگہ کو ذہن میں رکھا جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ پوری دنیا ایک طرف کے غزہ میں اسی طریقے سے سیز فائر ہو جائے. 14 ممبر کہتے تھے سیز فائر ہو جائے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک ممبر اس کو ویٹو کرتا ہے جو کہ امریکہ ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا احاطہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس کیا کوئی چوائس ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اس کا سب سے بڑی جس کے پاس ملٹری مائٹ ہے، اس نے اپنی ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے میڈیٹرینین میں بھی اور پورے علاقے کے ارد گرد. تو ظاہر ہے ایران کے لیے تو بہت زیادہ ایک مسئلہ پڑ جائے گا. لیکن کیا ایران کے لیے ممکن ہے کہ وہ خاموش ہو جائے اور اپنا حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت استعمال نہ کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی اپنی بقا کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اور اگر وہ ایران اس پر خاموش ہو جاتا ہے تو ایران کو نیوکلیئر ریکارڈ زیرو پہ، یعنی اس کو یہ کہ نیوکلیئر افزودگی جو ہے اس کی یا انریچمنٹ، اس کو بالکل IAEA کو بالکل دے دینا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا. وہی کرنا پڑے گا جس طرح لیبنان میں اسرائیل کی منشا کے مطابق ہوا، جو لیڈرشپ چینج ہوئی، جو ریجیم چینج ہوئی. اسی طریقے سے جو کہا جائے گا اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، وہ ایران کو کرنا پڑے گا. ایران اس میں کس حد تک راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنا ٹائم گیپ ہے کہ جب ایران کو اتنا نیوٹرلائز کر دیا جائے. میں جس طرح کی بتا رہا تھا کہ بہت پرانی ایک ثقافت ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے ریزیلینس کی. تو یہ نہیں لگتا کہ ایران جانتے ہوئے کہ ان کو بہت بڑا خطرہ ہے وہ خاموشی اختیار کر جائے. ڈپلومیسی کیا کام کر سکتی ہے اس میں؟ آپ سے بھی بات ہو رہی تھی، چائنا کا بہت بڑا رسوخ ہے ایران پر. 400 بلین ٹن کا انویسٹمنٹ اگلے تقریباً 2 دہائیوں میں ہے، اور ساتھ میں ایران کے جو ان کے انٹیلیجنس کلیکشن معاہدے ہیں، ان کے علاوہ باقی معاہدے ہیں ایران کے ساتھ. اس کی چائنا کو پس پردہ رہ کے سامنے تو کھل کے چائنا کبھی نہیں آتا ہے، اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. رشیا شاید کوئی بیان دے دے، لیکن رشیا اور امریکہ کی جو اس وقت ڈپلومیٹک ہم آہنگی چل رہی ہے یوکرین کے حوالے سے، رشیا بھی اس میں مدھم رہنے کی کوشش کرے گا. تو ان تمام دونوں چیزوں کو اگر ذہن میں دیکھ لیں، اور پھر ایک بات آخری ذہن میں رکھ لیں کہ ایران کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ جن فضاؤں سے ہماری طرف حملہ گزرا، میزائل اور جہاز گزریں گے، ان ملک کو بھی ہم پنش کریں گے. اور پھر اب بات کر دیتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو آپ نے ابھی بریکنگ نیوز دی ہے، سعودی عرب کے پاس کیا کوئی راستہ تھا کہ اس کو کنڈیم نہیں کرتا؟ کیا UAE کے پاس کوئی راستہ ہوگا؟ کیا بحرین، قطر، باقی ممالک کے پاس کوئی راستہ ہوگا؟ ان کی عوام ہے، ان کی اپنا پتہ ہے ان کو کہ کہیں باٹمز اپ پریشر ڈیولپ نہ ہو جائے وہاں. میں نے ابھی چند لمحے پہلے باقی چینلز پر بھی بتایا کہ کتنی آبادی ہے بحرین میں، کتنی ہے آبادی جو کہ زیادہ ایران کے طرف مائل رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کویت میں، اسی طریقے سے UAE میں، اسی طریقے سے دمام اور نجران سعودی عرب کے علاقے میں. ان تمام کو اگر ذہن میں رکھے جائے. اور یہ جمیل صاحب قطع کلامی کی معذرت، چونکہ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا. خبر ایجنسی ایسا بتا رہی ہے ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے. اسرائیلی ترجمان کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے. ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا. خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز ہیں جس سے حملہ کیا ہے. اسرائیلی ترجمان اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ رپورٹ کر رہے ہیں اسرائیلی ترجمان کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا. ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا. خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز ہیں جس سے حملہ کیا ہے. بالکل، اور ریٹیلیٹ کرنا تھا اور اسرائیل کے اوپر ریٹیلیٹ کیا ہے. ایران نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے. جو خبر ہم آپ کو اس وقت دے رہے ہیں کہ پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اب ایران نے جواب دیا ہے اسرائیل کو. ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے. اسرائیلی ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 ڈرون سے ان کے
ऊपर हमला किया गया है, तो ईरान ने 100 ड्रोन से हमला कर दिया है। ईरान ने जवाब देना था और ईरान ने अब जवाब दे दिया है। तो ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और इब्तिदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि 100 ड्रोन से हमला किया है ईरान ने। अब जो उसके ऊपर जारियत की गई थी, जारियत का मुजाहरा किया गया था इसराइल की जानिब से, तो उस जारियत का जवाब अब ईरान की जानिब से दिया गया है। ईरान की जानिब से पहले यह कहा गया था कि हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, पूरा वर्किंग इसके ऊपर हमारी जारी है और उसके बाद हम हमला करेंगे। और अब यह खबर आ रही है कि ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला कर दिया है। तो अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं, इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, जिसकी तवक्को की जा रही थी ईरान से, वो ईरान ने अब कर दिखाया है, यानी कि ये जंग अब तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हमले का जवाब दिया है ईरान ने, इसराइल पर 100 ड्रोन्स फायर किए हैं।